جو لوگ وہم کی بنا پر کالے نیلے پیلے دھاگے اور ربنوں کو باندھتے ہیں اور مقناطیسی کنگنوں سے کلائیوں کو آراستہ کرتے ہیں، آج میں انہیں ایک روحانی کنگن پہننے کا مشورہ دیتا ہوں، ایک روحانی کنگن پہننے کا مشورہ دیتا ہوں۔ روحانی کنگن پہنیں گے انشاءاللہ، روحانی کنگن پہنے اور یہ تانبے پیتل کے لوہے کے اسٹیل کے کڑے چھوڑیں۔ یہ کنگن ایسا ہے جو بڑا مضبوط ہے اور روحانیت کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کامیابی کے رستے پہ چلے، ہمارے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں، پیر صاحب بلی گزر گئی کالی، ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے قرآن کے ساتھ جڑنا، اس لیے ضروری ہے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ جس کا رجحان، جس کا دھیان، جس کی توجہ، جس کا میلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو۔ دین کے ادارے بنائے ہیں اور الحمدللہ یہ اللہ کام ان لوگوں سے لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، پوری دنیا میں ہمیں سننے والے ہمارے سالکین و مریدین، محبین و مخلصین اور تمام امت محمدیہ کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے روحانی درس میں ہم ایک بہت خوبصورت موضوع لے کے آئے ہیں، کامیابیوں، خوشحالیوں اور باطنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے روحانی کنگن۔ یہ روحانی کنگن ایسے ہیں جن کو پہننے والے بامراد ہو جاتے ہیں، بے مراد لوگ بامراد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی کامیابیاں اور خوشحالیاں اپنے نام کرنا چاہتے ہیں تو یہ روحانی کنگن پہن کر آپ زندگی کی ہر خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اسی پر ہم اپنا کلام کریں گے۔ آج کا یہ خوبصورت موضوع بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ علاج معالجہ کے نام پر اور حصول برکت کے نام پر امت مسلمہ بدعات اور مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مشکلات کا حل ہو، مصائب کم ہوں یا مصائب سے نجات ہو جائے، حزن و الام ہمارے کم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کامیابی کے رستے پہ چلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں، برکتیں لوٹ آئیں، ہمارے بچے، ہماری آل اولاد ہمارے تابع فرمان ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو، جنات، تنتر منتر، ٹونے ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نعمتوں کی فراوانی ہو، اللہ کا خاص فضل و کرم ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر رجوع الی اللہ کرنی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو مشکلات کا حل اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ اب کئی لوگوں کی توجہ میری طرف رکھیے گا، کئی لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ امت محمدیہ کو توہمات میں ڈالے رکھے۔ یہ توہمات، توہم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے توہمات، وہم۔ وہم پیدا کیے رکھو، جیسے ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو زندگی بچانے میں رول پلے کرتا ہے، ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بھول بھلیوں میں مریض کو ڈالے رکھتا ہے، نہ اس کو آگے جانے دیتا ہے نہ پیچھے جانے دیتا ہے، نہ آر تے نہ پار، بس اد وچکار، نہ آر نہ پار، بس اد وچکار، بیڑی اڑ گئی اد وچکار، وہ پیشنٹ کی بیڑی کو وچکار پھنسائے رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ توہمات میں ڈالے رکھنے والے عامل ہوں، وہ بابے ہوں، وہ حضرت ہوں، وہ کوئی ہو، وہ نہ تو کوئی پیر ہے جو اس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، نہ کوئی فقیر اس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، نہ کوئی اصلی معالج اس طرح کا رول پلے کرتا ہے، نہ کوئی حضرت، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم۔ ان کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جو توہمات میں ڈالے رکھے، سمجھ لیں کہ اس کا اصلی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آدمی تو ہے لیکن انسان نہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب صرف کہہ دینے سے تو کافی نہیں ہے، ہم ان کی نفی کرتے ہیں۔ میرے مرشد گرامی شیخ طریقت، رہبر شریعت، پیر طریقت، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، شیخ القرآن والحدیث، حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ علیہ، جو کہ تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، محبوب سبحان شہباز لامکان، سرفراز مقام صدیقیت والعبدیت والامامت والاحسان، خواجہ خواجگان، حضرت آخوند زادہ تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، حضرت سرکار سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی قدس سرہ العزیز، آپ کے بڑے عظیم اور محبوب نظر خلیفہ تھے۔ آپ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے پیری فقیری کو کڑے پہننے کا نام نہیں، جبے اور دستار کا نام نہیں، لمبے بال بڑھا لینے کا نام نہیں، پیری فقیری ایک سوچ کا نام ہے۔ اور وہ سوچ کیا ہے؟ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ وہ مخلوق خدا سے محبت کا نام پیری فقیری ہے، اللہ کی مخلوق کو صحیح راستے پر لے جانے کا نام پیری فقیری ہے۔ وہ پیری فقیری کیا ہے؟ وہ پیری فقیری یہ ہے کہ دوسروں کا بھی دل جگمگا دے، دوسروں کا بھی روشن باطن کر دے، ان کے قلوب و ذہان کو بھی منور کر دے، اور ان کے غافل دلوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منور کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، اگر تمہیں ذکر کرنا نہیں آتا تو پھر ان کے پاس جاؤ جنہیں ذکر کرنا آتا ہے، ان سے سوال کرو۔ تو جو دل ذکر الہی سے غافل ہیں، جو قلب ذکر الہی سے غافل ہیں، ان
دلوں کو اللہ کے ذاکر بنا دو، ان دلوں کو اللہ کا ذاکر بنا دو، آہستہ آہستہ ان کو ذکر کے قریب کرو، اللہ کے ذکر کے قریب کرو۔ قرآن مجید اللہ کا ذکر نہیں، نماز اللہ کا ذکر نہیں، تو ان کو نماز کے، قرآن کے ذکر کے قریب لے کے آؤ، اور پھر ذکر جہر میں آئیں گے، ذکر خفی میں آئیں گے، اللہ کے ذکر میں آ جائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے پاس، مقبول بندوں کے پاس، اس کے پیاروں کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے، مشکلوں کا حل ہو جاتا ہے، لیکن آپ ذکر کے ساتھ جڑیں۔ کس کے ساتھ جڑیں؟ ذکر کے ساتھ جڑیں، اللہ کے ذکر کی طرف جڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوگی؟ جب اللہ والوں کے پاس آئیں گے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ کن کی نگاہوں کو؟ جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، اللہ کے محبوب سے ملا دیا۔ تو بھائی یہ توہمات پرستی جو ہے، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے جڑیں، اور جو آپ کو ذکر سے جوڑے اور ذکر کی طرف لگائے، قرآن کی طرف جوڑے، قرآن کی طرف لگائے، قرآن و سنت کے ساتھ آپ کے تعلق کو، رشتے کو مضبوط کرے، آپ کے ریلیشن کو پاورفل کرے، ان کی طرف جاؤ، اور ایسی ہر اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں پر آپ کو وچکار دبو دیں، نہ آر تے نہ پار بیڑی اد وچکار دبو دیں، پھر کہیں ہاں بھئی بیلیا ہون دس میں تینوں کڈاں گا تے ہن تو نکلیں گا، میں تینوں کڈاں گا۔ تو کی کڈنا ہے بھئی؟ اڑن نہیں دیندے محمد بخشا ہوندے کامل پیر ہی نہ سائیں کڈ لیندے نے، ڈبن نہیں دین محمد بخشا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سائیں ڈبن نہیں دیندے، مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں، سائیں سکن نہیں دیندے بوٹیاں۔ یہ نہ کہو جب ہم نہیں تھے تب بھی یہ تھا جہان، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ جہان ہوگا۔ وہ اللہ ہے نا، یہ اس کی مخلوق ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، چاہے اس کے بندے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی نفرت نہ کرو اللہ کی مخلوق سے۔ وہ تو کتے کو پانی پلانے والی بد مذہب بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو کتے کو پانی پلائے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو جو اس کے بندوں کے، اس کی مخلوق کے اور اس کے محبوب کے غلاموں کو بھلا کرنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے بھائی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، توہمات پرستی میں نہ ڈالیں، بلکہ ان کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ پیر صاحب بلی گزر گئی کالی، ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خرگوش گزر گیا، یہ ہو جائے گا، آج کا دن اچھا گزرے گا، کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے قرآن کے ساتھ جڑنا، اس لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں پھر روند ڈالی جائیں گی کہ ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج گھر سے نکلتے وقت کوا بولا ہے، آج ایسے ہو جائے گا، نہ کوے کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور آج آٹا پھڑکا ہے، آٹا گونتے ہوئے، یہ ہو جائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ گلاس گر گیا ہے، برتن ٹوٹ گیا ہے، کانچ گر گیا ہے، یہ ہو جائے گا، تیل گر گیا ہے، یہ ہو جائے گا۔ وہ ایک بی بی گئی نا مائی دکان پر، سرسوں کا تیل، بیٹے سرسوں کا تیل دینا، تو تیل بوتل میں ڈالا اس نے، دکاندار نے، تو بوتل گر گئی، تو اس نے کہا اماں کوئی بات نہیں، تیری بلا ٹل گئی، یہ تیل گرا ہے، تیری بلا ٹل گئی۔ اماں نے اس کا پورا پیپا ہی مودہ کر دیا،
तेल का भरा हुआ कनस्तर टीन उल्टा कर दिया तो सारा तेल जब 15-20 किलो गिरा, दुकानदार चीख उठा, उसने कहा पुत्र चुप कर, मेरी छोटी बला टली, तेरी वड्डी बला टल गई, तेरी वड्डी बला टल गई। इस तरह असर के बाद ही झाड़ू नहीं देना, इसका भी शरन कोई हुक्म नहीं है, शरन कोई रुकावट नहीं है। असर के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना, शरन इसकी भी कोई रुकावट नहीं है। बात समझ आ रही? इसकी भी शरन कोई रुकावट नहीं है। आगे चल के और बात करेंगे, लेकिन आज हम कंगनों की बात कर रहे हैं। किनकी? रूहानी कंगन। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तरफ से रजू करने से मुश्किलों का हल होता है भाई, इसमें वसीला तलाश करने का भी हुक्म है। लेकिन किसी आलिम व फाजिल मुत्तकी और बाशरा किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, जिसका रुझान, जिसका ध्यान, जिसकी तवज्जो, जिसका मैलान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो, जिसकी सोबत में आप बैठे तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत बढ़ जाए। भूल भलियों में ना पड़े रहो, तवहुमात परस्तियों में ना पड़े रहो। तुम्हें जादू हो गया, तुम्हें जिन्नात हो गए, तुम्हारे ऊपर कारा इल्म चल गया, तंत्र मंत्र हो गया, तुम्हारे ऊपर रजत हो गई, तुम रजत में डूब गए, तुम मर गए, तुम खड़ गए, तुम्हें ये हो गया, तुम्हें वो हो गया। बंदा समझ रहे यार हुन सारी जिंदगी बस ऐसे आस्थाने की उम्र गुजार दो, बस ऐसे। नहीं, जाओ जाके अपना कारोबार करो भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं। यही वजह है हम रश पैदा नहीं करते। मुझे रश पैदा करना हो, दिन रात हजारों लोग यहां पर बैठे रहे, और मैं कहा करता हूं रश बना के बैठे रहना कोई कमाल नहीं है। मदारियों के पास बड़ा रश होता है। क्यों पीर साहब? मदारियों के पास। हमारी कौम ऐसी है भोली भाली, वो कहते हैं मैं एक तस्वीर विखानी है, सप की फोटो विखानी, तो फोटो बड़ी वधिया है, तो लोग वहां इकट्ठे हो जाते। जो घर से सब्जी लेने गए होते वो भी उधर खड़े हो जाते, कोई फौतगी पे जा रहा वो भी उधर खड़ा हो जाता है, कोई सौदा सल्फ लेने गया वो भी उधर खड़ा हो जाता है, और वो मदारी अपना तमाशा लगा के आखिर पे कहता है अच्छा फोटो अगली बारी फिर उठाओ। ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हर कोई अपने अपने काम में रहे। गैर मुस्लिम कहां से कहां तरक्की कर गए, और हम आज भी उन्हीं वहमों में पड़े हुए। मुझे एक बंदा था, फौत हो गया, बड़ी पुरानी उम्र का था। किसी जगह पर ऐसे 1 to 1 मुकाबला हो गया। उसने मुझे कहा, बड़े अरसे की बात है, अभी उस वक्त मेरा बचपना था, बात ज़िम्नन आ गई ज़हन में, अल्लाह ने डाल दी बात ये। उसने मुझे कहा आप तो लोगों को हौसला अफजाई इतनी करते हो, आपके पास तो बंदा 10 मिनट बैठ जाए उसकी आधी बीमारियां वैसे ही चली जाती हैं, तो पीर साहब आपको नजराना कौन देगा, खिदमत कौन करेगा, हदिया कौन देगा? मैंने कहा मेरे मुर्शिद ने मुझे एक ही सबक सिखाया है, ला तामा ला माना ला जामा। किसी से तमा नहीं, कोई अपनी मोहब्बत से दे तो मना नहीं, जो ले लो वो जमा नहीं, उसे अल्लाह की राह में लगा दो। हमें शौक ही नहीं माल जमा करने का। यही वजह है ना कोठी बनाई है, ना बंगला बनाया है, ना मार्केटें बनाई है, ना प्लाजे बनाए हैं, दीन के इदारे बनाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह काम उन लोगों से लेता है जो अल्लाह को पसंद होते हैं। मस्जिदें मदरसे बनाए हैं जहां पर दीन का दिन रात काम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हजारों बच्चे बच्चियां दीन इस्लाम की तालीम से फैज याब हो रहे हैं और हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पर ये चश्मे फैज के जारी हैं। ये काम किया है हमने, और ये नहीं किया कि आप इधर ही बस बैठे रहो। नहीं, इल्म दीन सीखो, रूहानी इल्म सीखो और जाओ जाके काम करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा किराम को अपने पास जमा नहीं किया, मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटियां लगाई। दीन का काम इस तरह फैला है, और इसी तरह होना चाहिए। हम ये कह रहे थे कि किसी बाशरा, किसी अल्लाह वाले के पास जाओ और उनसे रहनुमाई का वसीला पाने की बजाय चाहिए तो ये था कि अल्लाह वालों के पास जाती और उनसे रहनुमाई पाते, लेकिन उनकी रहनुमाई पाने की बजाय लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया,
ایسے آستانوں کا انتخاب کیا، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، خود ہماری عوام نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ کیسے لوگوں کا؟ جنہوں نے آپ کی کلائیوں میں راکھیاں بندھوا دی، ریڈ کلر کے، کالے رنگ کے ڈوریاں بندھوا دی، سبز رنگوں کی ڈوریاں بندھوا دی، دھاگے بندھوا دیے، اور پیتل اور تانبے کے کڑے پہنا دیے، اور کہا جاؤ تمہارا عقیدہ یہ بنا دیا کہ اس پر تمہارے اوپر غیر مرئی اثرات نازل ہوتے ہیں، تم اس طریقے سے مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، غموں سے بچ جاؤ گے، مصائب و آلام سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کلائی میں سرخ کالا ربن اور تانبے کا مقناطیسی کنگن پہنا دیا گیا، اور یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ غیر مرئی اثرات سے اس طرح ہم بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں مصائب زمانہ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ اپنے آپ کو اس رستے پہ لگا دیا۔ مسلمانوں، یہ تو وہمات ہیں، اور مسلمانوں کے بد عقیدگی سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ البتہ کسی باشرہ عالم و عامل سے لے کر قرآنی علوم و سنہ کے مطابق کوئی نقش تعویذ پہننا چاہیے جس کے اوپر اللہ کا کلام لکھا ہو، تعویذ ایسا ہو جس پر اللہ کا کلام لکھا ہو، قرآن مجید کی آیات بینات لکھی ہو۔ اچھا، ان کو نہیں پہننا، وہ شرک ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں پیتل کا، تانبے کا، لوہے کا، اسٹیل کا کڑا، کسی نے تو ایک ایک چھوڑ کے دو دو چار چار پہنے ہوتے ہیں، اور کئیوں نے دو دو چار چار ڈوریاں، نیلی، پیلی، کالی، ہاں جی، ریڈ کلر کی، مختلف کلر کی، یہ فلاں درباشی پہ گئے تھے وہاں سے ملی، یہ فلاں مزار پہ گئے تھے وہاں سے، یہ فلاں دربار پہ گئے تھے وہاں سے۔ اللہ اکبر۔ کلام اللہ پہنو، یہ افضل کام ہوگا۔ جو لوگ وہم کی بنا پر کالے، نیلے، پیلے دھاگے اور ربنوں کو باندھتے ہیں اور مقناطیسی کنگنوں سے کلائیوں کو آراستہ کرتے ہیں، انہی میں ایک روحانی کنگن پہننے کا مشورہ دیتا ہوں۔ آج میں انہیں ایک روحانی کنگن پہننے کا مشورہ دیتا ہوں۔ روحانی کنگن پہنیں گے؟ روحانی کنگن پہنے، اور یہ تانبے، پیتل کے، لوہے کے، اسٹیل کے کڑے چھوڑیں، یہ کنگن نہ پہنے، روحانی کنگن پہنے۔ یہ آپ کو اتنا فائدہ دیں گے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ایسے لوگ، یہ کنگن میں دینے لگا ہوں، روحانی کنگن۔ وہ روحانی کنگن کہاں سے ملیں گے؟ اب فوراً فون آئے گا، پیر صاحب وہ روحانی کنگن کتنے کا ملے گا، کہاں سے ملے گا، ٹرانسفر کریں گے؟ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب روحانی کنگن پیر صاحب حق کہاں سے ملے گا، کتنے کا ملے گا؟ آپ ہمیں کیسے بھیجیں گے، ٹرانسفر کریں گے، کیسے بھیجیں گے؟ بھئی یہ روحانی کنگن آپ نے گھر میں تیار کرنا ہے، تھوڑی سی محنت آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 4 اسماء مبارک بہت پسند ہیں، سبحان اللہ، والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔
یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے. اب اس میں چاروں آ گئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور آگے جو کلمہ ہے نا, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 99 بیماریاں روحانی دور فرما دیتا ہے. اور سب سے چھوٹی بیماری جو ہے, سب سے چھوٹی پریشانی جو ہے وہ ہے جو اس کو مال و دولت کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنا فائدہ ہو گیا. 10 مرتبہ صبح آپ پڑھ لیں اور ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لیں. 5 نمازیں آپ نے پڑھی تو کتنی بار ہو گیا؟ بولو تو صحیح, 50 مرتبہ ہو گیا. اور سوتے وقت 50 مرتبہ پھر پڑھ لیں, ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 100 مرتبہ. سارے دن میں آپ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں نا. تو میں آپ کو روحانی کنگن پہننے کا مشورہ دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں. اور یہ تیسرا کلمہ شریف ہر نماز کے ساتھ کم از کم 10 مرتبہ نہیں تو 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اس کلمے میں خیر و برکت, حمد و ثنا اور ہر طرح سے اللہ کی حفاظت میں رہنے کا سبب اللہ نے موجود رکھا ہے. تیسرا کلمہ پڑھنے والے بدعات اور شرک میں مبتلا نہیں ہوتے, کیونکہ ان میں توکل اور اعتماد اور اعتقاد بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل بڑھ جاتا ہے. اور جس کا اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو جائے اس کو کسی میدان میں شکست نہیں ہوتی. اللہ ایسے بندوں کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے. جب رب تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرمائے میرے بندے کی ہر جہت سے, ہر پہلو سے, ہر سائیڈ سے, ہر طریقے سے, ہر انداز سے حفاظت کرنی ہے, بتاؤ اس بندے کا کون نقصان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تیسرا کلمے سے بڑا روحانی کنگن کوئی نہیں. جو دل کو پہنا دیا جائے تو انسان گمراہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ دل کو پہنانا ہے کنگن, دل کو پہنانا ہے. اللہ اکبر. انسان گمراہ نہیں ہوتا, کسی کا محتاج نہیں رہتا, اور ہمہ وقت خیر و عافیت میں رہتا ہے. ذکر اذکار کا جو روحانی کنگن پہن لیتا ہے اس کی روح صالح ہو جاتی ہے, اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے, اس کی روح خوشبودار ہو جاتی ہے, اس کی روح نیک ہو جاتی ہے. اور صالحہ روحیں ہی عافیت میں رہتی ہیں. جو روحیں بدکار ہوں وہ روحیں بد روحیں ہو جاتی ہیں. جو روحیں صالحہ ہوں وہ نیک روحوں میں شمار ہوتی ہیں, اور جو روحیں بدکار ہوں وہ بد روحوں میں چلی جاتی ہیں. پھر ان کو کہیں چین اور سکون نہیں ملتا, وہ بے چین روحیں بن جاتی ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روح چین والی ہو تو پھر تیسرے کلمے کا روحانی کنگن اپنے دل کو پہنا دیں, اپنے قلب کو پہنا دیں. ذکر الہی کا یہ کنگن آپ کو کہیں ذلت و رسوائی میں نہیں جانے دے گا, آپ کو کہیں پریشانی میں نہیں جانے دے گا. یہ کنگن ایسا ہے جو بڑا مضبوط ہے, پاورفل ہے, اور روحانیت کا بادشاہ ہے. یہ روحانیت کا بادشاہ ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ کتنے ہی لوگ منتظر ہیں اس کے, کتنے روحانی کنگن پہننے کے کتنے ہی لوگ منتظر ہیں جنہوں نے راکھیاں باندھی ہوئی ہیں, ڈوریاں باندھی ہوئی ہیں, کڑے پہنے ہوئے ہیں, کنگن پہنے ہوئے ہیں. انہیں آپ کی کوشش سے, آپ کی جدوجہد سے, آپ کی تگ و دو سے, آپ کی جستجو سے, آپ کی کوشش سے آپ ان ویڈیو کو زیادہ زیادہ بھیجیں گے تو ان لوگوں تک ان کے اعتقاد ٹھیک ہو جائیں گے, ان کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے, مشرکانہ حرکتیں ختم ہو جائیں گی, بد عقیدگی ختم ہو جائے گی, ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں گے, ذکر الہی کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہاں جی, ان کا تعلق قرآن کے ساتھ بن جائے گا تو وہم پرستی سے باہر آ جائیں گے اور مشرکانہ عقائد سے باہر آ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟
ان کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا حل مشکلوں کا اللہ کے کلام میں ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ کے، بولو بولو، اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کے، یا اللہ کے کلام میں ہے، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان میں، یا اللہ کے قرآن میں ہے، یا حضور علیہ السلام کے فرمان میں ہماری مشکلات کا حل موجود ہے۔ تو جب وہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں گے، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو پھر یہاں بھی بیڑے پار ہیں، وہاں بھی بیڑے پار ہیں۔ تو بیڑی اد وچکار اڑے گی نہیں، بلکہ پار لگ جائے گی۔ غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہندے کامل پیر جنہ دے، غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہندے کامل پیر جنہ دے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا ہے جو تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے، منتظر ہے کہ ہمیں بھی کوئی یہ پیغام پہنچ جائے۔ کون سا؟ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اس عمل کی خاص اجازت کے لیے اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیجیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔